لیکن اس کتاب میں ذکر کس کا ہے؟ بیان کس کا ہے؟ کس کے متعلق اس میں سب کچھ آیا ہے؟ انسان کے متعلق 21/10 لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. اس قدر واضح بات ہے. ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے جس میں خود تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون. لیکن عقل و فکر سے ذرا کام لینا ہوگا. اس کے لیے اس میں تمہارا ذکر ہے. عزیزان مان، مذاہب عالم کی جتنی مبینہ کتابیں ہیں جن کو وہ خود کہتے ہیں آسمانی، کسی کتاب میں یہ ٹکڑا نہیں میں نے دیکھا. فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے. دوسرے مقام پہ ہے، میں عرض کر دوں کہ عربی زبان میں ذکر کے معنی، ایک تو جو ذکر ہم کہتے ہیں قواعد بیان کرنا، کسی چیز کا تذکرہ کرنا، عربی زبان میں ذکر کے معنی شرف کے بھی ہیں، عزت کے بھی ہیں، مجد کے بھی ہیں، بلندی مقام کے بھی ہیں. دوسری جگہ ہے 43/44 43/44. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. اس میں اے رسول تیرا ذکر ہے اور تیری قوم کا ذکر ہے. فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. کہا دیکھیے ان کی حماقت ملاحظہ فرماؤ، ستم ظریفی. ہم ان کی عزت اور شرف کی بات کرتے ہیں اور یہ اپنے شرف سے اعراض برت کے دوسری طرف جا رہے ہیں. سوچو تو صحیح. ہم اس کی عزت کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنی عزت نہیں کرانا چاہتا. یعنی اپنے احوا، اپنی خواہشات اور جذبات کے تابع چلے گا تو یہ اس شرف سے محروم رہ جائے گا. ہم یہ چاہتے ہیں اس کے لیے، اور اس کی کیفیت یہ ہے. تو پہلی چیز اس میں یہ آ گئی کہ قرآن کریم میں خود تمہارا ذکر ہے. قرآن کریم انسانوں کے تذکرے کی، یہ خود انسانوں کی کیفیات و نفسیات بیان کرتا ہے اور مقصد ان کو شرف اور مجد سے ناشنا کرانا ہے. اس میں قرآن اس کے لیے ہے. اس میں قرآن انسانوں کے متعلق کہا گیا جو کچھ کہا گیا ہے.